السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں ہم باب المراقباتی پڑھ رہے تھے۔ مراقبے کا بیان یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق اور اس کے ہونے کا احساس رکھنا کہ یا تو یہ کہ انسان کا اعلیٰ درجہ کہ ہم عبادت کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہوئے تقوی اختیار کریں کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکیں تو یہ خیال کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 4 پڑھنی ہے جو کہ پوری بک کی حدیث نمبر 63 ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ الرابع عن انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے دور کے لوگوں سے فرمایا تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک اور معمولی ہوتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی ہوتے ہیں۔ ادق فی اعینکم یعنی تمہارے خیال میں، تمہاری آنکھوں میں، من الشعر بال سے زیادہ یعنی باریک، حقیر اور معمولی ہوتے ہیں، یعنی تم انہیں بڑے خیال نہیں کرتے ہو۔ جبکہ کننا نعدھا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سخت تباہ کن چیزوں میں شمار کرتے تھے۔ رواہ البخاری اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وقال الموبقات اور فرمایا کہ موبقات کے معنی ہیں ہلاک کرنے والے۔ اب یہاں پر جو جیسے کہ باب المراقبہ میں یہ حدیث آئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا خوف جتنا زیادہ دلوں میں ہوتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف جتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے انسان کی گناہوں پر دلیری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی، تو وہ یہاں پر دراصل کمپیریزن کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں یہ کمپیریزن اسی زمانے میں بھی ہو رہا ہے کہ صحابی موجود ہیں لوگوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو وہ محسوس کر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور اب دیکھیں کہ اب یہ صورتحال کس حد تک جا پہنچی ہے، یعنی ڈر لگتا ہے یہ بات سوچ کر، اور بات وہی ہے کہ ہم اپنے عمل میں توجہ دیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اللہ کا شدید خوف تھا، اس لیے وہ معمولی سے معمولی گناہ کرتے ہوئے بھی ڈر محسوس کرتے تھے۔ عہد رسالت کے بعد کے ساتھ ساتھ یہ خوف بتدریج کم ہوتا گیا، یعنی جوں جوں رسالت کا عہد دور ہو گیا لوگوں سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے عرصہ گزرنے لگا، تو یہ خوف بتدریج کم ہو گیا، حتیٰ کہ سخت تباہ کن گناہ بھی لوگوں کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ بال کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے، تو اس کو بال سے زیادہ باریک انہوں نے کہا ہے۔ تو یہاں پر بات سمجھانے کی کیا ہے کہ اپنے اندر اللہ کی عظمت اور جلالت کا تصور پیدا کرو اور اس کا خوف دلوں میں محسوس کرو۔ انسان کے مومن ہونے کی نشانی ایک حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو نیکی کر کے اطمینان ہو اور وہ خوشی محسوس کرے، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں وقت بھر، آپ صدقہ کر بیٹھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کر کے آتے ہیں، آپ کا دل اطمینان پائے، خوشی محسوس کرے، اور دوسری طرف اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ کو برا لگے اور آپ ندامت محسوس کریں۔ تو ان دو پلڑوں میں خود کو رکھ کے دیکھیں کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو کیا ہمیں اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، یا بس کسی کے کہے سے ہم ایک فرض اپنے سروں سے اتار کے تو فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی دل میں کوئی احساس ہی نہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ جب گناہ ہو جائے تو کیا برا لگتا ہے، ندامت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنا یعنی اللہ تعالیٰ عظیم اور بلند مرتبہ ہیں، ان کے سامنے ہم نے یعنی یہ کیا گناہ کر دی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، کیا یہ احساس ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، یعنی ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس شخص سے ہم ڈرتے ہیں اس کا ہم سے کوئی نقصان ہو جائے تو ہم تو اس کے سامنے یعنی جانے سے گھبراتے ہیں، اور کیا حال ہمارا دلوں کا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی سزا اس شخص سے ملنے والی ہے، کیونکہ ہم اس کی ہیبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ ڈر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محسوس کریں اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق میں کمی نہ کریں اور اللہ کو ناراض نہ کریں۔
تو ایمان جوں جوں کمزور ہوتا ہے گناہوں کی ہولناکی اور ہیبت دل سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان کا معاملہ ہے سارا، کہ آپ کے دل میں ایمان کمزور ہو رہا ہے، آپ کو اللہ کا احساس اور تصور اتنا یعنی مضبوط نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ گناہوں کی ہولناکی اور ہیبت دل سے نکل جاتی ہے کہ اچھا کیا ہو گیا، چھوٹا سا گناہ کر لیا، یا پھر اس طرح کے خیالات شیطان ڈلواتا ہے، کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے، وہ معاف کر دیں گے۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس راہ پر چلا کر شیطان انسان کو نیکی اور برائی کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ پھر جب اللہ کا احساس نہیں کرتا تو وہ اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے گناہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیے، فوراً رجوع کر لیں، فوراً باز آئیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی توبہ کے بیان گزرا ہے، یا کس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو ہی غلطی ہو جائے، اگر اس وقت احساس نہیں ہوا، کوئی اور کام کرتے ہوئے احساس ہو گیا، اس کام کو چھوڑ کر پہلے رجوع کی طرف آئیں، اللہ سے رجوع کر لیں، اس سے پہلے کہ شیطان وہ لمحہ آپ سے گوا دے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمائے۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر ایمان کی بھی بات ہو رہی ہے نا، کہ ایمان پر استقامت انسان کو گناہوں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے، وہ ان کو کرتے ہوئے گھبراتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ اور نیکیوں پر اس کو استقامت ایسی دیتی ہے کہ وہ نیکیاں کر گزرتا ہے، پھر اس کو لوگوں کا خوف نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی خوشی کے لیے نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے گناہوں سے دور ہٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور پر بات یہ ہو رہی ہے کہ چاہے معمولی سے معمولی گناہ ہی کیوں نہ ہو، انسان یہ تو سوچے کہ کس کے خلاف کر دیا ہے، یعنی کس کے حکم سے سرتابی کر دی، یعنی اللہ کی عظمت جب اس کی معرفت دلوں میں آئے تو ہی انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ ہم سب اسماء الحسنہ کا کوئی نہ کوئی کورس کریں اور اس کو جاری رکھیں، کبھی کوئی نام، کوئی صفت، کوئی اللہ، اور پھر یہ کہ اور کچھ نہیں تو کائنات میں غور و فکر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض دکھائے، تو ہم بھی کائنات میں غور و فکر کریں، جب دن نکلتا ہے، جب سورج چڑھتا ہے، جب رات ہوتی ہے، تو کس طرح سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت آتی ہے، اس کی عظمت دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، تو پھر انسان اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اس کے احکامات سے سرتابی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ عبادہ بن کرت کی روایت کے آخر میں ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ شلوار یا چادر وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بھی میرے خیال میں انہی گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کل ہی میں بات کر رہی تھی کہ شیطان اللہ کا دشمن بن گیا نا، اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، تو اللہ کے ہر حکم کے خلاف وہ عمل کرواتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مردوں سے کہا گیا کہ اپنی شلوار یا چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور اگر وہ نیچے لٹکائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ حکم سے بھی سرتابی ہے، اور یہ کبریائی کا اظہار ہے، تکبر کی وجہ سے جو لٹکاتا ہے نا، تو یعنی کہ لیکن شیطان نے کیا کیا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات تو شلوار نیچے لٹکاتے ہیں اور عورتیں اوپر چڑھائے پھرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہماری نظر میں یہ گناہ شیطان نے ایسے سجا دیے ہیں کہ ہم ان کو محسوس بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان کی کمزوری آتی ہے نا، تو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ نیکی اور برائی کی پہچان سے محروم ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو خواہشات کا بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو کاپی کرتا ہے، لوگوں میں بڑا بننا چاہتا ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ پھر اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 64 ہے، اور اس سلسلے کی یہ 5ویں حدیث ہے۔ الخامس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یغارو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیرت فرماتے ہیں، وغیرۃ اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے، ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، کہ آدمی اس کام کا ارتکاب کرتا ہے جس کو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام پر، یعنی غیرت کا انگلش میں بھی، اور یعنی کہ آپ
اس طرح سے وہ نہیں کر سکتے. تو یعنی کسی کام پر آر محسوس کر دینا، یا آر بھی نہیں، غیرت آنا، ٹھیک ہے. جیسے اگر خاوند دیکھتا ہے اپنی بیوی کو کسی نامحرم کے ساتھ تو وہ اس پر غیرت کھاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات اگر خاوند اس طرح کا غیرت مند ہے کہ وہ یعنی لوگوں سے مانگنے کو برا محسوس کرتا ہے، تو جب وہ یہ دیکھے کہ اس کے بچے کسی سے مانگ رہے ہیں تو وہ غیرت کھائے، یعنی برا محسوس کرے کہ بچوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو الغیرت غبن کے زبر کے ساتھ ہے، معنی ہے خودداری اور حمیت، ٹھیک ہے، حمیت ہونا یا خودداری، ٹھیک. محرمات کا ارتکاب اللہ کے غضب اور اس کی ناراضی کا باعث ہے. اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا بھی اثبات ہوتا ہے. اللہ کا غضب ایسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اسے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ اللہ کی عظمت اور معرفت جاننے کے لیے اسماء الحسنہ، اس کی صفات، اس کے افعال کو جانا جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چراگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح بادشاہ اپنی چراگاہ میں کسی دوسرے کے مواشی برداشت نہیں کرتا، تو اللہ جل جلالہ، اللہ شانہ تو شہنشاہ ہے، وہ ان سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے. وہ اپنی حرمتوں کو پامال ہوتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم پر احکامات نافذ کیے ہیں، یا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو حدیں ہمارے ارد گرد قائم کر دی ہیں، جب کوئی شخص ان سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غیرت کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوامر میں یہ گنجائش ہے کہ انسان انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کرے، مثلا نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں وغیرہ. لیکن نواہی جو ہیں، جو منع کردہ امور ہیں، اس میں شریعت نے یہ گنجائش نہیں رکھی، بلکہ حرام کردہ امور سے اجتناب ہر صورت میں ضروری ہے. اور اس میں یہ عذر قبول نہیں کہ برائی سے بچنا میرے بس میں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے ہر صورت باز رہو، اور جب تمہیں کسی معاملے کا حکم دوں تو حسب استطاعت بجا لاؤ. یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا یہاں پر اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں حوالہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس بات سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محرمات کا ارتکاب کریں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور غصے یعنی کہ آواز دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب غیرت کو تھوڑا سا اس طرح سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو، یعنی آپ کو پتہ نا غیرت کے نام پر بیک ہوم میں کچھ قبائلی علاقوں میں قتل تک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یعنی عموماً بھی انسان کے غیظ و غضب کا یہی حال ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی یا کسی نامحرم کے ساتھ ہے تو وہ پھر قتل کر ڈالے دونوں کو، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ غیرت جو ہے ہمارے اندر رکھی گئی ہے، فطری ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی غیرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے. تو اب یہ سوچیں کہ جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اس غیرت کا احساس کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. اور وہ یعنی یہ کہ نعوذ باللہ ایسی بات بھی نہیں ہم کر سکتے کہ سوچنا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اس وقت کیسے غیرت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے منحیات سے بچا کر رکھے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.